جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا؟ تو سنو، وہ اپنے کسی بھی بندے سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، جی بالکل کسی سے بھی نہیں۔ جب اس کے بندے سے کوئی خطا ہوتی ہے یا گناہ بھی ہو جاتا ہے یا اس کا بندہ بھٹکنے لگتا ہے اور اسے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، وہ پھر بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو سنو، وہ تب اپنے بندے پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے، نشانی کے طور پر، مدد کے طور پر۔ کیسی نشانی، کیسی مدد؟ ایسی نشانی کہ بندہ سنبھل جائے گمراہ ہونے سے پہلے۔ کسی کے بھٹکنے پر ہی اللہ اس پر کافر ہونے کا ٹیگ نہیں لگا دیتا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح پیش نہیں آتا۔ اللہ کبھی فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ انسان کو موقع فراہم کرتا ہے، ہدایت کے مختلف طریقوں سے، کبھی مصیبت میں ڈال کر اور کبھی خوشیوں سے مالا مال کر کے، کہ انسان سوچے کہ یہ اتنی غیر متوقع معاملات اس کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں۔ بلا وجہ تو کسی پر کوئی مصیبت یا بہت زیادہ خوشی تو نہیں آتی۔ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش کا آنا اور پھر اپنا خود محاسبہ کرنا۔ یہ آزمائشیں ہی تو چیک کرنے کا ذریعہ ہے کہ کون سنبھل جائے اور کون پلٹ آئے، کسے احساس ہو جائے کہ وہ تو گمراہ ہونے والا تھا۔ اگر یہ پریشانی نہ آتی تو کیسے پتہ چلتا کہ آپ بھٹک رہے تھے؟ یہ نشانیاں ہی تو ہے اللہ کی جو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا، وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ آپ کو بار بار نشانیاں دکھا کر آپ کی زندگی کا مقصد سکھاتا ہے۔ وہ بہت مہلت دیتا ہے، پوری زندگی میں ہر لمحے مہلت ہی مہلت ہے، لیکن یہ مہلت تو صرف انہی کے لیے ہے جو اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بندے کس قدر گنہگار ہے۔ وہ ناراض ان سے ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کو اپنے بندوں کی صف سے نکال دیتے ہیں، جو خود متکبر ہو جاتے ہیں، جو سرکش ہو جاتے ہیں، جو جانتے بوجھتے بار بار اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے ایسے لوگ بھی اگر واپس پلٹ آئیں، ایسے لوگ بھی اگر واپس اللہ کے بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہیں سچے دل سے، تو وہ ان سے بھی ناراضگی ختم کر دیتا ہے، وہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہر کسی کو مہلت دیتا، ایک بار نہیں بار بار پوری زندگی۔ وہ سب کے لیے رحمان ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم میں جائے؟ یہ تو بندے خود ہیں جو اپنے سر پر عذاب لاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ تو گناہ ہو جانے کے بعد بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں، آپ تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ جان بوجھ کے پلاننگ کر کے گناہ تو نہیں کرتے۔ خطائیں ہو جاتی ہے آپ سے تو آپ اس سے معافی مانگتے ہیں، تو پھر کیوں اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ سزا دے گا؟ وہ ناراض ہے، وہ ناراض نہیں ہے آپ سے، آپ تو اس کے بندے ہیں نا، اور وہ اپنے بندے کو رسوا ہونے نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو وہ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے جھاڑ دیتا ہے، وہ آپ کے گناہ چھپانا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ جو آپ کی ہدایت کا ہر طرف سے مختلف راستوں سے بندوبست کر رہا ہے کہ آپ کیسے بھی آگ سے بچ جائیں، تو آپ اتنی تو کوشش کر سکتے ہیں نا کہ اس کے بندوں کی صف سے نہ نکلیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
آپ کا تعلق، آپ کی پہچان اس کے بندے کی ہونی چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے پھر ڈھیڑ بن کے اس کی دہلیز پر بیٹھے رہے۔ آپ فقیر ہیں اس کے در کے، تو فقیر کو تو تکبر زیب نہیں دیتا۔ آپ نے اس سے دور نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی کا ہو کے رہنا ہے۔